السلام علیکم دوستو، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 14 جنوری 2026 کے کال لے کر۔ اچھا جناب، سب میں پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ 13 اپریل کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی، مگر بہرحال جو ایک شارٹ ویو تھا وہ میں نے سوشل میڈیا پہ یا اپنے واٹس ایپ گروپس پہ ضرور اپڈیٹ کیا تھا۔ آج میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھا رہا ہوں کہ ہم ٹریڈرز کو بر وقت رہنمائی کیسے فراہم کرتے ہیں، درست انٹری اور وقت پہ ایگزٹ کی اہمیت کیا ہے مارکیٹ میں۔ ایک دو دن پہلے بھی ان میں سے 2 تھمبنیل پوسٹ کیے گئے تھے، تو میں نے ایک کمنٹ پڑھا کہ اس وقت تو آپ تیزی کی بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ شاید کسی ایک چیز کو لے کے اٹک جاتے ہیں۔ میں نے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی ویڈیو میں ادھوری بات کی ہو۔ میں انتہائی بلش ٹرینڈ کے دوران بھی رسک مینجمنٹ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، اور اس میں جو کور بات ہوتی ہے میری، اس کو میں اپنے ٹائٹل میں یا تھمبنیل پہ لے کر آتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے 3 تھمبنیل شیئر کیے ہیں۔ دائیں جانب والا 8 جنوری کا ہے، اور آپ کے علم کے لیے 8 جنوری ہی کو مارکیٹ کا ریکارڈ ہائی بنتا ہے، اور اسی ویڈیو میں ریجیکشن کی بھی بات کرتا ہوں اسٹاکس کی، اور میں بتاتا ہوں کہ کامیاب ٹریڈر وہی ہے جو ٹاپ پر ایگزٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس سے پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی میں کچھ اسی قسم کی گفتگو کرتا آپ کو نظر آؤں گا۔ پھر اس کے بعد اگلی ویڈیو دیکھیں، وہ بیچ والا تھمبنیل دیکھیں، وہ 9 جنوری کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 9 جنوری کی ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ٹاپ پر ایگزٹ لینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ 9 جنوری کو یا 8 جنوری کو ریکارڈ ہائی بنا، پھر مارکیٹ نیچے چلنا شروع ہو گئی۔ پھر یہ میں نے 12 جنوری یعنی کہ منڈے کی تھمبنیل دکھایا آپ کو۔ اب یہاں پر میں نے پوچھا ہے کہ انڈیکس نے کیونکہ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ انڈیکس کا تاریخی ہائی دیکھ لینا کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اس کا کچھ فائدہ اٹھا سکیں، ایگزٹ لے سکیں۔ اور اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایگزٹ لینا کیوں ضروری تھا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کل کی جو شارٹ ویو آپ کو دیا گیا اس میں بھی دیکھ لیں تو 183 300 کے نیچے پریشر کی بات کی گئی، 182 300 ہے یا 183 300 ہے، اور 185 90 کا ہائی بن گیا، تو 7315 پوائنٹ کی گراوٹ ہسٹورک ہائی جو تاریخی ہائی بنا اس سے مارکیٹ نے دیکھ لی۔ مارکیٹ نے ہائیسٹ کلوزنگ بھی دی، سب کچھ ہوا، مگر 7315 پوائنٹ نیچے بھی آئے۔ بے شک مارکیٹ ابھی بھی بلش ہے، ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مارکیٹ میں مندی کا رجحان پیدا ہو گیا ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 187,000 کی مارکیٹ اگر 10% گرے تو 18,700 بنتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ میرے خیال میں 10% 18,700 ہی بنتے ہوں گے۔ تو مارکیٹ میں اتنی کوئی گراوٹ تو بھی ہوئی نہیں۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں ڈیلی مارکیٹ ریکیپ اینڈ آؤٹ لک میں۔ یہاں پر جو میں نے کل آپ کو مارکیٹ سے پہلے ایک اپڈیٹ دی تھی اس کا ذکر کیا ہے، جو شارٹ ویو تھا، ویڈیو نہیں دی تھی تو میں نے ڈائریکٹ واٹس ایپ گروپس میں پوسٹ کی تھی۔ تو وہ جو لیول تھا 184 160 سے لے کر 184 515 اور 182 300، ان 2 کی اہمیت بیان کی تھی۔ دونوں کی اہمیت آج کے سیشن میں نظر آئی۔ 182 300 کے نیچے گیا تو تقریباً 2000 پوائنٹ نیچے چلا گیا، 185 90 کو ٹیسٹ کر لیا، اور جب ریکور کر کے اوپر آیا تو اسی ریزسٹنس زون جو بتایا گیا تھا اس کے بیچ میں آتا ہے 184 300 کے اراؤنڈ، اور پھر تھوڑا نیچے بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں لیول جو سگنیفیکنس ان کی بیان کی گئی تھی وہ آج کام کرتے ہیں۔ پھر مڈ ڈے کال میں نے بتایا کہ دیکھو یار، ریکوری تو اچھی ہو رہی ہے،
مگر اس ریکوری کو میں فرق کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ کیا بلز کم بیک ہے یا ایڈجسٹمنٹ آف دی ڈاؤن سلائڈ ہے جو ایگزاسشن چل رہی ہے. یہ دو باتیں کی گئی تھی. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ آج کا سیشن آپ نے کیسے گزارا. اسٹریٹجی جو میری آنے والے سیشن کی ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی کروشل ہے کیونکہ ہمیں یہ فرق دیکھنا ہے یہ بلز کم بیک ہے یا بلز کا پل بیک جو گراوٹ ہوئی ہے اس کا پل بیک ہے. اب اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اس کو ہم ایسے دیکھیں گے کہ ہمارے جو ٹریگرز اور لیولز ہیں ان کے اوپر سسٹین کرنا ضروری ہے, اس کے اوپر رکنا, والیوم کا بڑھانا, ان چیزوں کو دیکھ کر ہم اس فرق کو سمجھ سکیں گے. ہم مارکیٹ کو مندی کا شکار ابھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ مارکیٹ نیچرل بیہیویئر میں اپروپریٹ کریکٹیو ویوز لیتی ہوئی اوپر جاتی ہے. اب یہاں تک جو اوپر آئی ہے اس میں بھی اس کی کریکٹیو ویوز موجود ہیں, تو ابھی بھی کریکٹیو ویوز ہو سکتی ہیں. تو مندی تو اسٹیبلش نہیں ہوتی, مگر ہم نے جو ایگزٹ کی بات کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جو بھی کریکٹیو ویو بنے گی اس میں ہم نیچے مال خریدیں گے. تو 7,300 پوائنٹ تو ہم نے دیکھے, ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا تھا. پھر دوسرے کہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے, اگر ہم جیو پولیٹیکل سچویشن میں دیکھیں, وینزویلا کا ہوا, پھر ایران پہ اب بہت زور آ گیا ہے. ایران میں کیوس بھی ہے اور اوپر سے امریکہ کا پریشر, جنگ کا توق لٹک رہا ہے اس کے گلے میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پریشان کرتی ہیں. مگر ایک ممبر نے سوال کیا تھا ہمارے اوپر اس کا کتنا اثر ہوگا. دیکھیے اگر اکانومی وائز دیکھیں تو ہم پہ ایران کا بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑتا, بالکل بھی نہیں پڑتا لوکل مارکیٹ پہ. بٹ جو وار کا پینک ہے ریجن میں اس کا اثر یقینی طور پہ کروڈ آئل پہ پڑے گا, انٹرنیشنل مارکیٹس پہ پڑے گا. انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو امپیکٹ ہے ہماری مارکیٹ میں تھوڑا بعد میں اور مائلڈ ہوتا ہے. کروڈ آئل کا امپیکٹ ہماری مارکیٹ میں یقیناً ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری مارکیٹ میں فرق لا سکتی ہیں. ابھی تک جو پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے اس کو ہم ہیلدی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو میں امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگر آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اس کے تناسب میں کیسے چلتے ہیں. جیسے کہ میں آپٹیمزم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ آپٹیمسٹک رہیں 184,305 کے اوپر. ٹھیک ہے جی. یہ اہم ترین لیول ہے, اس کے اوپر مارکیٹ والیوم جنریٹ کرے آپ آپٹیمسٹک رہیں. ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں, پہلی دو ریزسٹنس کو اہمیت دے رہا ہوں, یہ بڑی اہم ہے. اگر 184,515 کے اوپر سروائیو کر گئی تو پھر 185,535 اور 186,025 تک بھی مارکیٹ جا سکتی ہے. جبکہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو 183,945 کے نیچے نہیں ٹریڈ ہو. ٹھیک ہے جی. ویسے ہمارے پاس اچھی سپورٹس موجود ہیں, اس کے باوجود اس کے نیچے ٹریڈ کرنے سے ایگزاسشن میں اضافہ ہوگا, یا اضافہ نہیں کہیں کیونکہ ریکوری بھی ہوئی ہے, دوبارہ ایگزاسشن کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور میں آگے بڑھ کر یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ 183,945 اپنی جگہ, اگر 185,305 کے اوپر بھی ناکام ہو جائے کھڑی ہونے سے تب بھی ایگزاسشن کی پاسبلٹی ہے. تو یہ امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگر ہے. اور ٹریڈنگ فلسفی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 7,315 پوائنٹ کا جو نقصان ہوا ہے اس میں اصل مہارت یہ تھی کہ ہم یہ نہیں کہ ہر باؤنس کا پیچھا کریں, بلکہ ہمیں ضرورت ہے یہ سمجھنے کی کہ کیا یہ بلز کی حقیقی واپسی ہے یا عارضی پل بیک ہے. اور یہ فیصلہ کیسا ہوگا, یہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ اس طرح ہوگا, جو امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگر میں آپ کو لیولز بتائے گئے ہیں اس کو سمجھیے گا, اس کے اوپر کنسسٹنسی کو دیکھیے گا, ساتھ میں رائزنگ والیوم, بڑھتے ہوئے والیوم, یہ چیزیں آپ کو کنفرم کریں گی. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ضرور ہمیں بتائیے.
انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.